کمال مانتی ہیں۔ حضرات، بعض خواتین ایسی ہیں جو پردہ کرتی ہیں، لیکن ایسا پردہ جو ان کو بے پردہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ ان عورتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاسیات عاریات کہا ہے اور ان پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرات، یہ یورپی تہذیب کا ہی ہلاکت خیز کارنامہ ہے۔ آج لڑکیاں ملازمت کی تلاش میں گھروں سے نکلتی ہیں تو ساتھ ہی اپنی عزت کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے گردش دورہ کے زمانے کی ترقی، ہے گردش دورہ کے زمانے کی ترقی، میں پردہ شب میں حیا ڈھونڈ رہا ہوں۔ حضرات، اسلامی معاشرے میں دن بدن نشہ آور چیزوں کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ آج لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ موبائل، ٹی وی، انٹرنیٹ، کیمرہ، سب کے سب یورپی تہذیب کے عطایا ہے، اور جس کی وجہ سے فحش گانے سننے، فحش فلمیں دیکھنے اور اس کے ذریعے انہیں بلیک میل کرنے کا رواج عام ہو چکا ہے۔ ہمارے سماج، ہمارے تہذیب، گھریلو معاملات سب کے سب یورپی تہذیب سے ہی ہے۔ ہمارے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، بات چیت کا، سوچنے سمجھنے کا سب کچھ انداز بدل گیا ہے۔ اس گھر کا سب نظام ہے غیروں کے ہاتھ میں، اس گھر کا سب نظام ہے غیروں کے ہاتھ میں، باہر ہے میرے نام کی تختی لگے ہوئے۔ حضرات، اسلامی معاشرے میں بچوں کو بہادری، دلیری اور قرآن کی تلاوت سکھائی جاتی تھی، لیکن آج ڈوریمون جیسے گندے کارٹونوں پر لگا دیا گیا ہے۔ آج ہم یورپی تہذیب کے مشابہت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس لیے ہمیں یورپی تہذیب کو نہیں اپنانا چاہیے، اسلامی تہذیب کو ہی اپنانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دو بھائیوں کی عدم موجودگی میں گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان، جن کا رول نمبر ہے 16۔ گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان، جن کا رول نمبر ہے 16۔ الحمد لله الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر والظاهر على كل ظاهر والباهر على كل باهر والصلاة والسلام على نبيه الآخر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ معززین و مکرمین، شیوخنا الکرام، اور اس ایوان میں میری گفتگو کو سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی وقار، میں اپنے عنوان سخن اسلامی ریاست میں یورپین تہذیب کے اثرات کا آغاز، مروی مسلم، نبوت کے امام، معراج کے مہمان، منصف اعظم، قائد اعظم، احمد مجتبی،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کرتا ہوں، خالف الیہود والنصارى۔ مگر احباب، کسی نے کہا تھا آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، معلومات کے گمنام گوشوں کی گرہیں کھلتی ہیں تو یہ صداقت چہار دانگے عالم پہ پھیل جاتی ہے۔ شجاعت کے زمانے، عظمت کے فسانے، پرواز کے رزمیے اور عروج و زوال کے قصیدے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست اسلامیہ کے ہی باشندے تھے جنہوں نے یہود کو کھجوروں کی سرزمین سے نکالا، جنہوں نے کوفہ، بصرہ اور بغداد بنایا، جنہوں نے اسپین اور شام، عراق اور مصر کو تہذیب سکھائی، جنہوں نے قرطبہ اور الازہر جیسی یونیورسٹیاں بنائیں اور بزبان شاعر۔ کچھ یوں ہوگا ریاست اسلامیہ کا نقشہ، کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم، کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم یہ ملک گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہیں۔ مگر اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی منارات نہیں۔ علی وقار جی تو چاہتا ہے کہ انسان کو خواب غفلت سے جگاؤں، سوختہ تنوں میں زندگی کی حرارت پیدا کروں، آئین وفاداری کی تجدید کروں اور اسلام کی نشاط ثانیہ کی امید پیدا کروں، مگر افسوس جناب والا، میں اپنی داستان کو کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں؟ یورپین کلچر کے اثرات تو شیطان کی آنت کی طرح لمبے، ترقی پسندی، روشن خیالی، سیکولرزم، لبرلزم، انکار حدیث، اسلامی آئین کے نفاذ کی مخالفت، کفار دوستی، بنیاد پرستی اور دقیانوسی کا تصور، بے پردگی، خاندانی استحکام کی تباہی، شراب نوشی، جہاد پر دہشت گردی کے لیبل، علماء اور علوم دینیہ کے استحصال۔ علی وقار میں مغربی تہذیب کے رسیہ ایک ایسے زمانے کا باسی ہوں جہاں پر سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز پر تدبر و تفکر کیے بغیر ترقی کے نام پر کارل مارکس کے نظریے کو ماتھے کا جھومر بنایا جاتا ہے، جس میں روٹی کا تصور تو ہے لیکن اخلاقیات میں مانا ہو جاتے ہیں، تن ڈھکنے کے لیے کپڑے تو ہیں مگر مذہب ایک عیب تصور کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر مکان کا تصور تو ہے لیکن پروردگار کون و مکان کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی یورپی خوش رنگ و خوش نظر شراب کا ہی اثر ہے کہ لبرلزم کے نام پر لوگوں کو ریلیجنس ٹالرنس کی گردان کروائی جاتی ہے۔ اپنی بات چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ نتیجتاً کبھی قادیانیت فروغ پاتی ہے تو کہیں فکر غامدی کو عروج ملتا ہے۔ ثقافتی پارٹیز اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر فحاشی ورث کے طوفان بدتمیزی موجود، جس کی مثال موجودہ ٹی وی ڈرامہ میرے پاس تم ہو۔ اسی تہذیب ناہنجار کا اثر ہے کہ ہم نے انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی تو پا لی لیکن ان کے سیکولر نظام سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے۔ تمام مذاہب کی یکساں عزت کے نام پر عقیدہ ولا و برا کی دھجیاں بھی کھیرنا، جس کی مثال مصر کا انور السادات، ایک سیکولر رہنما، ایک ایسی عبادت گاہ کا تصور پیش کرتے ہیں جو یہود، کرسچن اور مسلمانوں کے لیے کامن ہے۔ اسی یورپین فریبی چال سے ہی نوجوانوں کو ایسی بے لگام آزادی فراہم ہوئی جس کے نتیجے میں کوٹ میرج، میراتھن ریس، دیدہ دلیری سے صحابہ پر تبرہ کرنے والی سیف علی خان، اختلاط مرد و زن کا سفر اور ٹک ٹاک کی پاکیزگی سے تو آپ لوگ واقف ہی ہوں گے۔ نعتیں چمٹے کی دھن پر زنانہ لباس اور کانوں میں بیلیاں پہنے لوگ قوالیوں کی شکل میں دین کی تبلیغ کرتے نظر آئے، حالانکہ ادب المفرد کی روایت بنت ابی بکر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا گزرتی ہیں۔ فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير فقالت اف شیطان اخرجوه، بقول شاعر گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ ہم جن کو حکم ازا پر بت شکن بننا تھا وہ زمین فروش بنے ہوئے، جنہوں نے سمعنا واطعنا کہنا تھا وہ صم بکم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ علی وقار اسی ویسٹرن کلچر کی غیر اسلامی، غیر دینی، غیر ایمانی، غیر قرآنی لہریں آئیں تو امام الکائنات کا دیا ہوا فطری اکنامک سسٹم تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم بھی بہہ گیا، فروغ ملا تو ربوی سودی نظام کو، کتب علیکم القصاص کو نظر انداز کر کے امن کی آشا کے علمبردار بننا ہم نے اسی تہذیب سے سیکھا ہے۔ نتیجہ یقیناً بدی رہا، کہیں المدد المدد پکارتی وہ انصاف کی تلاش میں نکلتی رہی مگر 24 سالہ جوان آفیسر اپنی غیرت پر زنجیر پہن کر رقص و سرور کی محفل کرواتا رہا، کہیں زاروں کی عزت پامال ہوئی تو کہیں قائد کے مزار پر ننھی سنبل کی ردا کو روندا گیا۔ ذی وقار تبھی میرے دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے الفاظ میرے لبوں کی زینت بنے۔ ستم ظریفی وقت نے کلیوں کی نزاکت کو، دلوں کی محبت کو کچھ اس طرح سے مسئلہ ہے، کچھ اس طرح سے کچلا ہے کہ زندگی اذیت ہے، سانس کی بھی قیمت ہے،
کس کا گریباں ہے جو گرفت سے جکڑا نہیں، کس کا ہاتھ ہے جو خون سے رنگا نہیں. صدائے موت آتی ہے شہر بھر کی گلیوں سے، خون کی بو آتی ہے پھولوں اور کلیوں سے. الجنت تحت ظلال السیوف کی نوید کو پہچانے بغیر جہاد پر دہشت گردی کے لیبل اسی تہذیب کا اثر ہے. تیر و تفنن کو شانوں کی زینت بنانے کے بجائے آلات موسیقی کو کانوں کا جھومر بنا لیا. تلواروں نیام کو دہلیز سے اٹھا کر نہاد خانوں میں چھپا دیا گیا. اور مصور پاکستان نے کہا تھا، آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. مگر احباب شاید وہ شمشیریں زنگ آلود ہو چکی. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا. اسی بیکار بے سود بے فائدہ بے مذہب تہذیب کی چلتی تند و تیز آندھی نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون خيركم من تعلم القرآن وعلمه کے مرتبہ پر فائد. ربانیون اور ورثۃ الانبیاء کے لقب پانے والے اہل العلم، اہل الفکر، اہل الکتب، اہل الذکر پر گرد و غبار کی وہ دبیز تہ جمائی کہ عظیم لوگ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 1609 کے تحت کمی یعنی غلاموں کے سٹیٹس پر آگئے. وہ جن کے لیے فرشتوں کی پروازیں رکا کرتی تھی، جن کے باعث کفر و شرک کے عمیق و رقیق اندھیروں کو کرنے سو نصیب ہوئی، جنہیں شیخ الاسلام سکہ متقن اور شیخ الحدیث کے تاجوں کی تاجوری نصیب ہو نہیں تھی، جناب صدر وہ بے توقیر اور بے تعظیم ہو گئے. اقبال نے پیشین گوئی کی تھی، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. ریاست اسلامیہ کے ہی باشندے تھے جو سمندروں کا سینہ چیر کر، پہاڑوں کے ذرے ذرے کو جھنجھوڑ کر، ہواؤں کے رخ موڑ کر فتح یاب رہے. مگر آج امت مسلمہ کا دل لہو لہو، جگر پاش پاش، روا روا بخور، تن زخموں سے چور، آتش و آہن کی بارش، گولہ و بارود کی برسات، کشمیر و فلسطین میں کلمہ توحید کے نام پر عزتوں کو لٹانے والی شہزادیاں، تحریک صبابہ کی صدا، بیچاری کا وجود ہتھیلی سے جدا. یہ سارے مناظر یورپین کلچر کی پیدائش، افزائش، نمائش نہیں تو کیا ہے؟ سوال کا جواب آپ پر چھوڑتے ہوئے موضوع زیر بحث کو انہی اشعار میں سمیٹتا ہوں. اقوام جہاں میں رقابت ہے تو اسی سے، اقوام جہاں میں رقابت ہے تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے تو اسی سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے تو اسی سے. والسلام. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بعض احباب وہ مجلس کے اندر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو تمام بھائیوں سے التماس و گزارش ہے کہ وہ مکمل توجہ کے ساتھ مقررین کے بیانات سنیں، کیونکہ وہ آپ کے توجہ حوصلہ افزائی کا منتظر متلاشی ہوتا ہے. جب آپ غیر توجہی کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے اثرات اس کے اعصاب پہ پڑتے ہیں، جس سے گفتگو متاثر ہوتی ہے. اب ایک بھائی کی عدم موجودگی میں تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان جن کا رول نمبر ہے 18. اب تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان جن کا رول نمبر ہے 18. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ علی احسانہ وشکر له علی توفیقہ وابتلانہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. صدق اللہ العظیم. گزر گیا اب وہ دور ساکی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے،
گزر گیا اب وہ دور ساکی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ دیار یورپ کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، دیار یورپ کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ حضرات، مغربی تہذیب سے مراد وہ تہذیب ہے جو 300 سال قبل یورپ میں پیدا ہوئی، جس کی بنیاد عقلیت، مادیت اور سائنسی ترقی پر ہے، اور آج پوری دنیا مغربی تہذیب پہ دیوانہ وار مرتی ہے اور اس حد تک فریفتہ ہو چکی ہے کہ ہر انسان مغربی لباس، مغربی وضاقتہ اور مغربی طور اتوار کو اپنانے میں فخر محسوس کرتا ہے اور اسلام سے دور بھاگتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت اپنے لباس اور وضاقتہ میں مغربی تہذیب کو فالو کرتے ہوئے اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات، مغربی تہذیب اور ان کا تمدن ہمارے معاشرے، ہماری تہذیب، ہمارے گھریلو معاملات، یہاں تک کہ ہماری زندگی کے ہر چھوٹے چھوٹے معاملے پر بڑی بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، رہنے سہنے کا، بات چیت کا، سوچنے سمجھنے کا سب انداز ہی بدل گیا ہے، جس کی وجہ سے آج اگر کوئی ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو اسے انکلچرڈ کہا جاتا ہے، آج اگر کوئی لڑکی برقع پہنے تو اسے دقیانوس سمجھا جاتا ہے، آج اگر کوئی اسلامی اصول اپنائے تو اسے قدامت پسند خیال کیا جاتا ہے۔ حضرات، آج ہم اس قدر مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ چکے ہیں کہ ہماری اپنی تہذیب ہی کہیں گم ہو گئی ہے۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ اور ہاں، مغربی تہذیب کے اثرات نہ صرف غیر مسلم لڑکیاں بلکہ مسلم لڑکیاں بھی بڑی تیزی سے قبول کر رہی ہیں، اور وہ بھی غیروں کی طرح بے حیائی اور بے پردگی میں بہی چلی جا رہی ہیں۔ نام کل تک تھا جن کا حیاداروں میں، آج منہ کھولے ہوئے پھرتی ہیں بازاروں میں۔ حضرات، آج وہ تہذیب جسے ہم مشعل راہ سمجھ بیٹھے ہیں، وہ تہذیب محض ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، ہمیں ہمارے اصلی مقصد اسلامی سے دور کرنے کی ایک سازش ہے، اور ہم اس کے پیچھے اپنے آپ کو حقیر و کمتر بنا رہے ہیں۔ اس قدر ارزاں نہ کر خود کو کہ تو ہے ایسی متاع، سہل ہے جس کی طلب، دشوار ہے جس کا حصول۔ حضرات، مغربی تہذیب کے عطا کردہ فتنوں میں سے ایک بڑا ماڈرن شادی کا چلن بھی ہے، وہ شادی جسے اسلام نے چند نہایت سادہ امور پہ مشتمل کیا ہے۔ اسے اپنانے کی بجائے شادی سے پہلے مہینوں دوستی کا ناٹک کرنا، اسی طرح رسم منگنی کی ادائیگی، جہیز، موسیقی، مرد و زن کا باہمی ڈانس اور ڈرنکنگ اور اس طرح کی بہت سی رسومات جن کی اسلام میں سختی سے ممانعت موجود ہے۔ اور حضرات، یہ بھی کل کچھ ہی وقت کی بات ہے کہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ ویلنٹائنز ڈے بھی کوئی دن ہوا کرتا ہے، لیکن آج اگر چھوٹے سے چھوٹے بچے سے بھی سوال کیا جائے تو وہ بھی اس دن کے بارے میں جانتا ہوگا۔ اسی طرح اپریل فول، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں پہ بھی اس کا رنگ چڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، حالانکہ اس کی تو بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، تھا جو ناخوب وہی بتدریج خوب ہوا، تھا جو ناخوب وہی بتدریج خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ حضرات، مغربی تہذیب کے عطا کردہ فتنوں میں سے ایک نیٹ ورک ہے۔ جب یہ نیٹ ورک لوگوں کی جیبوں میں مچلنے لگے اور شیطان ہر گھر کی دہلیز پہ پڑاؤ ڈال لے تو نسوانیت تو متاثر ہوگی ہی، غور و فکر کی ذمہ داری سے آزاد مائیں جب بچیوں کو ٹی وی کے آگے بٹھا کے ریموٹ ان کے ہاتھ میں تھما دیتی ہیں اور بچیاں پوری دنیا کی غلاظت کا طواف کرتی رہتی ہیں۔ حضرات، جب یہ بچی گھر میں سر پہ دوپٹہ لے، سر پہ دوپٹہ لینے پہ ماں کہے اے کی ماں سیدھی طرح سر پہ دوپٹہ لے آئی، تو قصور کس کا نکلتا ہے؟ حضرات، ماں کو ایک عورت ہونے کی حیثیت سے یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں کو سچا مسلمان بنانے میں وہ کون سے تربیت کے لوازمات ہیں جو اس کی رہنمائی کریں گے۔ حضرات، وہ عورت جس کو قرآن نے خود کو ڈانپ کے رکھنے کا حکم دیا، اور یہی وہ ڈانپ ہے
یہی وہ ڈانپ ہے جو عورت کو معاشرے میں تحفظ و وقار دیتی ہے، لیکن عورت آج مغربی تہذیب کے پیچھے چلتے ہوئے، مغربی تہذیب کی پیروی کرتے ہوئے احتجاج کرتی ہے، احتجاج میں نعرے لگاتی ہے، میرا جسم میری مرضی، مجھے آزادی چاہیے، مجھے آزادی چاہیے۔ نئی تہذیب نے وہ پراہن بخشا ہے جسموں کو، نئی تہذیب نے وہ پراہن بخشا ہے جسموں کو کہ چھپ کے لاکھ پردوں میں بھی عریانی نہیں جاتی۔ حضرات، آج کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کو مغرب میں پائے جانے والی اخلاقی خوبیوں پہ بڑا رشک آتا ہے، اور واقعتاً اخلاق ہے ہی ایسی چیز جو دلوں کو متاثر کرے اور اسیر محبت بنا لے، جیسا کہ راستے میں چلتے ہوئے بڑوں اور کمزوروں کی مدد کرنا، اور عورت کا نیمریا لباس میں ملبوس ہونے کے باوجود چھیڑ چھاڑ کے واقعات کا بہت کم پیش آنا، اور صفائی ستھرائی کا خیال کرنا۔ حضرات، یہ خوبیاں ہے تو واقعی قابل تقلید، مگر گہرائی سے اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو ان کا یہ اخلاق حسنہ ایک طرح کا تاجرانہ عمل ہے، جیسا کہ ایک ہوش مند تاجر کتنا ہی بد اخلاق اور بد زبان کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے گاہک کے سامنے اپنا وہ رخ پیش نہیں کرتا۔ حضرات، اس کی زندگی میں ایک تضاد ہوتا ہے، اس کا ایک چہرہ عوام کے سامنے اور دوسرا چہرہ اس کے گاہک کے سامنے ہوتا ہے۔ مثلاً یورپی تہذیب اپنے ملک میں تو امن و امان قائم رکھتی ہے، اگر کسی مسجد پہ بھی حملہ ہو تو ملک کا وزیر اعظم بھی مسجد میں اظہار افسوس کے لیے پہنچتا ہے، ملک کا صدر بھی اقلیتوں کی حمایت میں بیان دیتا ہے، پولیس بھی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں پوری قوت سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے تصویر کا پہلا رخ۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ یہی قومیں جب دوسرے ممالک میں، بالخصوص مسلمان ممالک میں زبردستی دخل دیتی ہیں اور لاکھوں افراد کا خون بہاتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہی فوج جو دوسرے ممالک میں ظلم کو برداشت نہیں کرتی، وہی فوج جو دوسرے ممالک میں بدامنی کو پسند نہیں کرتی، دوسرے ممالک میں بدامنی پیدا کرنے میں صف اول میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرات دی وقار، اگر یورپ کا اخلاق، یورپی اقوام کا اخلاق حقیقی اخلاق ہوتا تو 19ویں صدی میں ایشیائی اور افریقی ممالک میں ہونے والا ظلم نہ ہوتا، جاپان میں ایٹم بم برسائے گئے، اس کی نوبت نہ آتی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ ان کی تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، ان کی تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزہ کر دیا ہے اہل حدیث کے ثبوتوں نے، اللہ کی قسم دل کیا تھا، گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو منبر و محراب کا حقیقی وارث بنائے۔ ایک پرانا شعر میرے بھی حافظے میں آ گیا کہ نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو، نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو، یہی مٹی ابھرتی ہے، یہی پودے سنورتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ چونکہ لمحہ وقفہ تھا، اب ہم اس میں وقفہ لیتے ہیں۔ ظہر کی نماز آپ جلدی جلدی اپنا وضو بھی کر لیں، ججنگ حضرات کے بھی معاملات ہیں۔ ظہر کے معاً بعد 1:30 بجے اسی جگہ پہ اسی رخ میں دوبارہ آغاز ہو جائے گا۔ ہمارے روٹی کی تیاری میں کچھ گیس کا پرابلم آ رہا ہے، تو اس لیے 1:30 بجے باقاعدہ تمام شرکاء سامعین اسی ترتیب سے بیٹھ جائیں گے اور درمیان میں ہم لائن چھوڑیں گے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔